بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو مختلف روایات آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال کیے گئے تھے یہودیوں نے کیے تھے، وہ ایک تو تھے ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ کون تھے، اور دوسرا سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے، تیسرے سوال کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، ایک میں آتا ہے کہ ایک اور سوال تھا اس کے بارے میں پوچھا، تو یہ مختلف روایات ہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی پوری صورت زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہودیوں اور مشرکوں کو ساری تفصیل قرآن کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے ہوا تھا۔ تو جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹوں نے بڑا اصرار کیا کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ خوب کھیلے گا، کھائے پیے گا تو ہمارے ساتھ، تو چلو اس کے بھی ذرا گھر میں پڑے رہنے سے جو بندے کی اندر جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ بھی سوچتے ہیں نا کہ یار چلتے پھرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، آخری سانس تک تو جسم ٹھیک رہے گا، گھر میں بیٹھ گئے، بیکار بیٹھ گئے تو پھر بیکار ہی دنیا سے چلے جائیں گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی، تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندہ سوچتا ہے یار کام کرو چاہے کچھ بھی ہو، تھوڑا بہت کام کرنا چاہیے تاکہ جسم میں طاقت رہے۔ تو بھائیوں نے بھی یہی کہا اپنے والد صاحب کو کہ یعقوب علیہ السلام کو کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کے جسمانی جو اعضاء ہیں، قوا ہیں، وہ کمزور پڑ رہے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ کھیلے کھائے، خوب کھائے پیے، میوے کھائے، ہمارے ساتھ کھیلے گا تو اس کے جسمانی طاقت اور بڑھے گی، قوت آئے گی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اپنی کھیل کود میں لگ جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے، تم اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کیسے کھا جائے گا، ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہم اس میں جسمانی اعتبار سے سب اچھا، وہ سب ایک برابر تھے، سارے پہلوان تھے، سب بھائی پہلوان تھے، ایک ہی طرح کے تھے، موٹے تازے ہٹے کٹے طاقتور تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن پاک میں ایسا استعمال کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ایک جیسے ہوں، موٹے تازے پہلوان قسم کے لوگ ہوں، ان کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، عصبہ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ، اور اپنے سے دور جدا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر دوسرا خوف یہ بتایا کہ جب تم اس کو لے کے جاؤ گے، کھیل کودوں میں لگ جاؤ گے، یہ تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھیڑیا ہوتا ہے یہ بہت بے رحم جانور ہوتا ہے، اس وقت چونکہ بھیڑیا عام تھا اس لیے کہا کہ بھیڑیا جو ہے یہ بے رحم جانور ہوتا ہے، وہ کھا جائے گا اس کو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے کھا جائے گا، اور پھر یہاں تک کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو زمانہ قیامت کا قریب آ جائے گا، اب یہ قیامت کا قریب کا زمانہ چل رہا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ بھیڑیے بن جائیں گے، شکل و صورت میں انسانی ہوں گے لیکن وہ بھیڑیے ہوں گے۔ اب یہ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں نا ایک انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھیڑیے والی صورتیں ہیں۔ تو بھیڑیوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب سارے طاقتور اگر بھیڑیے مل جائیں اور ان میں اگر ایک بھیڑیا کمزور ہو تو سارے طاقتور بھیڑیے مل کے نا کمزور کو کھا جاتے ہیں، مار دیتے اس پہ، اپنے ہی بھیڑیے اپنے ہی نسل کے جانور کو پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ میں آپ پر حملہ کر رہا ہوں، آپ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، کوئی کسی کو وہ انسانیت کسی کے اندر ہے ہی نہیں، تو سارے کے سارے بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، جہاں کسی کا داؤ لگتا ہے وہ لگا جاتا ہے۔ اگر کسی کے طرز کھا کر، کسی پر رحم کھا کر ہم کسی سے سودا لے بھی لینا تو وہ آگے سے دھوکہ دے جاتا ہے، دغا لگا جاتا ہے۔ تو یہ حال چل رہا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے نزدیک بھیڑیے بن جائیں گے سارے۔ تو اس لیے قرآن کے اندر ذکر آیا کہ اور یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ جب تم اس کو لے کے جاؤ گے، تم اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ گے، اس کو تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کیسے بھیڑیا کھا جائے گا، ہم نہیں کریں گے ایسا۔ بہرحال وہ لے گئے، اپنے بھائی یوسف کو لے گئے، اور جب وہ لے گئے تو انہوں نے جا کے کیا کیا، جب اوجھل ہو گئے اپنی نظروں سے، یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے، تو انہوں نے جا کے پٹخ دیا۔ پھر وہ ایک دھکا دیتا تو یوسف علیہ السلام دوسرے بھائی کے پاس چلے جاتے، وہ بھی دھکا دیتا تو تیسرے بھائی کے پاس چلے جاتے، یعنی اتنی بے رحمی انہوں نے کی۔ تو انہوں نے پھر جو بڑا بھائی تھا
یہ اس کو یہودا کہتے ہیں یا روحیل یا روبیل کہتے ہیں، اس کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو تم اب میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، اور تم کیا وعدے لے کر آئے تھے، وعدے کر کے آئے تھے اپنے والد کے ساتھ، اور جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو تم کیا جواب دو گے؟ تو وہ اس کو تھوڑا ترس آ گیا، ان کا ایسے نہ کرو، واپس کر دو، واپس لے جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں واپس نہیں لے کے جانا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا قتل نہ کرو، بڑے نے کہا قتل نہ کرو، تم ایسا کرو اس کو نا گہرے کنویں میں پھینک دو، گہرے کنویں میں، اور دور پھینک دو جہاں کوئی آئے گا تو اس کو نکال کے لے جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ایک کنواں تھا وہ تھا اس بستی سے 3 میل دور اور روڈ کے اوپر تھا، جہاں سڑک بنی ہوئی تھی، یا یوں کہہ لے کہ جو راستہ تھا جہاں سے مسافر گزرتے تھے، قافلے گزرتے تھے، وہاں کنواں بنا ہوا تھا، اور وہ کھارے پانی کا، کڑوے پانی کا کنواں تھا۔ مجبوراً وہاں سے لوگ پانی نکال کر جانور کو بھی پلاتے تھے، خود بھی پیتے تھے، پانی عام تو تھا نہیں تو وہ مجبوراً پیتے تھے۔ تو اس کنویں کے اندر جو ہے نا رسی باندھ کے، ڈول کے ساتھ کہہ لیں یا ویسے ہی یوسف علیہ السلام کو باندھ کے جو ہے نا کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ وہ جب بالکل نیچے چلے گئے نا تو رسی چھوڑ دی۔ اب یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ترس نہیں آیا، کوئی ترس نہیں آیا ان کو۔ یوسف علیہ السلام کو جب نیچے اتارا نا، انہوں نے کرتا بھی اتار لیا تھا، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا اور ان کو نیچے لٹکا دیا۔ جب نیچے لٹکایا تو وہ جہاں ایک پتھر ہوتا ہے، جب کوئی کسی آدمی نے صفائی کرنے کے لیے نیچے کنویں میں اترنا ہو تو وہ پکڑ کے جہاں پاؤں رکھ کے جو ہے صفائی کرنی ہو کنویں کی، تو وہ پتھر رکھا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور اوپر سے وہ آوازیں دے رہے تھے۔ جب انہوں نے آواز دی تو یوسف علیہ السلام نے پہلے آواز دی تو انہوں نے کہا یہ بھی زندہ ہے، پانی کے اندر نہیں گیا، تو انہوں نے پلان کیا بنایا کہ اوپر سے پتھر مارو، اوپر سے پتھر مارو۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شعور دیا تھا بچپن کے اندر، تو انہوں نے جب دوبارہ آواز دی تو یوسف علیہ السلام نہیں بولے، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر میں دوبارہ بولا اب یہ نہ ہو کہ مجھ پر پتھر ماریں، تو یہ خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے ایک سائڈ پہ پتھر لے گئے، پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو جب وہاں سے انہوں نے اوپر سے آواز دی تو یہ دوبارہ نہیں بولے، تو اب یہ کہا کہ اب یہ پانی کے اندر غرق ہو گیا، اب یہ ڈوب جائیں گے، تو اب ہم کیا کریں گے، یہ یا وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے پلان کیا بنایا کہ ہم گاہے بگاہے آگے دیکھتے رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ نکال کے کوئی باہر آ جائے یا کوئی نکال کے کو ہمارے ہی گاؤں میں لے آئے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے، ہر بندہ روزانہ آگے دیکھے گا، کوئی اونٹ چرانے کے بہانے آئے گا، کوئی بکری چرانے کے بہانے آئے گا، کوئی دودھ لینے کے بہانے آئے گا، کوئی پانی لینے کے بہانے آئے گا، ہم اس طرح آتے رہیں گے اور ان کی نگرانی کرتے رہیں گے کہ یہ واپس ہمارے گاؤں نہ پہنچ جائیں، دیکھیں گے کہ اس کو کون لے کے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہاں 3 دن اور 3 راتیں رکے، 3 دن اور 3 راتیں رکے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے، تفسیر مظہری کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اب پانی بھی ٹھنڈا، تو یوسف علیہ السلام کے جسم پہ کرتا بھی نہیں تھا، تو 12 یا 18 سال کی عمر تھی ان کی، ایک تفسیر میں آتا ہے کہ 18 سال، کسی نے لکھا ہے 12 سال، تو وہ بہرحال چھوٹے بچے تھے، ناسمجھ تھے، تو یوسف علیہ السلام کے جسم سے کرتا جو اتار لیا، اب وہ کرتا اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کرتا پہنایا۔ وہ کون سا کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو یاد ہوگا جب آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک ریشمی کرتا لا کر جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا۔ وہ جو ریشمی کرتا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا، وہی کرتا جو پہنا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر، جنتی کرتا، وہ کرتا پہنچا بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پاس، اور اسحاق علیہ السلام سے وہ کرتا پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور یعقوب علیہ السلام نے وہی کرتا، ریشمی کرتا، جنتی کرتا جو تھا وہ تعویذ بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اچھا، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر وہ تعویذ اتار کر اس کے اندر سے کرتا نکال کر وہ یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو یہ تفسیر مظہری کے اندر یہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جو وہ یوسف علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ابھی آپ فکر نہ کریں، ہم یہی معاملہ جو آپ کی زندگی کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ معاملہ ہم پیش کریں گے آپ کے بھائیوں کے سامنے، اس کو لے کر آئیں گے، یہی واقعہ کہ آپ یہاں سے نکلیں گے اور زندگی گزاریں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ کے بھائیوں کے سامنے آپ کو لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جبرائیل السلام کو، اور جبرائیل السلام آگے جو ہے یوسف السلام کو یہ خوشخبری سنائی، ہم آپ کو آپ کے بھائیوں کے سامنے لے کر آئیں گے، ایک دن ایسا آئے گا، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارا وہی بھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور پھر اس کنویں کا جو پانی جو تھا وہ کڑوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے ڈالے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ پانی بھی میٹھا کر دیا تھا، اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں پہ رکے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ
ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جو مدین کے علاقے سے آ رہا تھا اور مصر جا رہا تھا، کنانیوں کا وہ قافلہ تھا۔ وہ قافلہ جب وہاں سے گزرا تو وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان کے ساتھ ملازم بھی تھا۔ ملازم ہوتے ہیں جو مل کر قافلے والے جو ہے اس کی وہ پیسے ادا کر دیا کرتے تھے، اس کی جو ماہانہ ہوتی تھی یا دہاڑی ہوتی تھی۔ تو وہ تھا مالک ابن دغنہ، اس کا نام تھا، مالک ابن دغنہ اس کا نام تھا اس نوکر کا۔ وہ کافی موٹا ہٹا کٹا تھا، تو اس کو بھیجا کہ جاؤ ہم یہاں ٹھہرے ہیں، تم جا کے ذرا پانی تلاش کرو، پانی کہاں ہے۔ تو وہ مالک ابن دغنہ جو تھا ان ملازم، وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اس کو وہ کنواں نظر آیا، اس کنویں میں سے اس نے جو ہے وہ ڈول ڈالا۔ تو وہ ڈول ڈالنے کے بعد جب وہ نیچے لٹکایا تو یوسف علیہ السلام جو تھے بچے ان ڈول کے اندر بیٹھ کے جب وہ اوپر آ گئے، جب وہ اوپر آئے تو وہ انہوں نے مالک ابن دغنہ جو تھا اس نے کہا یا بشرا، یہ تو بڑی خوشخبری ہمیں مل گئی، تو بڑا خوبصورت بچہ ہمیں مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو نکال کے، یوسف علیہ السلام کو نکال کر اپنے سامان کے اندر چھپا لیا، جو مال و متاع تھا ان کا ان کے اندر چھپا لیا کہ ہم اس کو بیچ دیں گے بازار کے اندر جا کر۔ اب یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے بھائی، کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی جو لگائی تھی کہ ایک دن آئے گا، ایک بچہ شام کو آئے گا، صبح کو آئے گا، ہم دیکھتے رہیں گے، آنا جانا لگا رہے گا کہ یہ واپس ہمارے گاؤں نہ پہنچ جائے۔ تو ان کو جب پتہ چل گیا کہ یہ قافلے والے اس کو لے کے جانے لگے ہیں تو فوراً بھاگ کے آ گئے، اور انہوں نے کیا چال چلی، آ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے، تو یہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، تو اس کو تو ہم نہیں ایسے جانے دیں گے، تو تم ہمیں کچھ پیسے دو پھر ہم سے خرید کے لے کے جاؤ، تو ہمیں کچھ پیسے دو گے پھر لے کے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے کچھ درہم کے بدلے نا کچھ دینار یا کچھ جو بھی اس وقت چلتا تھا پیسے، کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ کوڑیاں جو تھیں وہ اس کے عوض انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ بھائیوں نے بیچ بھی دیا، گیا پہلے کنویں میں ڈالا پھر بعد میں بیچ بھی دیا، کیسی چال چلی۔ یعنی وہ بیچ اس لیے دیا تاکہ ان کو پتہ چلے ہم خرید کے لائے ہیں، وہ لے گئے، وہ کنانی جو تھے وہ مصر جا رہے تھے وہ لے گئے۔ اب یہ بھائی جو تھے انہوں نے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ویسے ہی ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم نے یہ بیچا ہے، تو یہ ویسے ہی دباؤ ڈالنے کے، پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ تو انہوں نے آپس میں کیا کیا کہ کچھ درہم تم اپنے پاس رکھ لو، اور کچھ جو ہے 2-4 جو ہے نا بنیامین کو بھی دے دینا، ذرا اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ کیسی چال چلی انہوں نے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بیان کی۔ اور حضرت سرفراز خان صفدر صاحب جو تھے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے دور کا۔ سرفراز خان صفدر صاحب وہ تھے کہ جو گجرانوالے کے عالم تھے، اور یہ انہوں نے پڑھا تھا دارالدیوبند سے، دارالعلوم دیوبند، یہ آخری جو ہے وہاں کے طالب علم تھے۔ تو الحمدللہ مجھے بھی ان سے جو ہے نسبت قائم کرنے کی توفیق ملی۔ گجرانوالے میں سال جب میں لگا رہا تھا تو اس وقت میری گجرانوالے تشکیل تھی، تو اس وقت میرے ساتھ آسٹریلیا کے ایک لڑکا تھا، وہ بھی سال لگانے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا، تو ہم دونوں کی تشکیل ہوئی وہاں گجرانوالے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، تو ہم نے کہا چلتے ہیں۔ جب انہوں نے وہاں گئے تو وہ بیمار تھے، کافی بزرگ تھے، تو انہوں نے پھر ہم سے ایک سوال پوچھا کہ بخاری شریف کے جو ہے مصنف کا نام کیا ہے، تو ہم نے بتایا، میں نے بھی اس نے بھی، تو ہم دونوں کو پھر انہوں نے سند دی حدیث پڑھانے کی، اجازت ہمیں دی۔ تو الحمدللہ ہمیں حدیث پڑھانے کی دونوں کو اجازت ملی۔ تو وہ سرفراز خان صفدر صاحب جو تھے دارالعلوم دیوبند کے آخری چشمہ چراغ تھے۔ مولانا تاج الدین صاحب بھی اپنے بیان میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند جو تھا، جو کفار کے مقابلے میں بنایا گیا تھا مدرسہ، جو طالب علم اور استاد وہاں بیٹھے تھے، ان کا جو آخری طالب علم تھا، پہلا طالب علم اور اس دور کا آخری طالب علم جو تھا وہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو تھے۔ اب یہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو ہیں بڑے اچھے جو ہے وہ نقطے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچے جو ہیں وہ ہمارے اٹھائے جانے ہیں، غریبوں کے بچے اٹھائے جانے ہیں، وہ کیسے اٹھائے جانے ہیں؟ کہتے ہیں جب ایوب خان کا دور تھا، ایوب خان کے دور کے اندر اس کا ایک ہری پور کے اندر باغ تھا، اس باغ کو تباہ کر گئی بکریاں۔ اب انہوں نے کہا جی میں نے پاکستان میں بکری نہیں رہنے دینی، بکریاں نہیں رہنے دینی۔ پھر یہ جو کسان تھے یا جو دوسرے لوگ تھے جن بکریاں چراتے تھے، انہوں نے شور کیا، پھر انہوں نے یہ قانون جو ہے ختم کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ جب لگا تھا تو ماشاء اللہ کے اندر اس کے ایوب خان کے ماموں کی دکان ہوتی تھی یہ ہیلمٹ کی، وہ تو کہتے ہیں خود کی دکان، کہتے ہیں جس کو آج کل ہیلمٹ کہتے ہیں، ہیلمٹ کی دکان تھی۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے دکان اس کے ماموں کی تھی، انہوں نے کہا جی سارے بندے ہیلمٹ پہنیں گے، کوئی ہیلمٹ کے بغیر نہیں چلے گا۔ تو سارے سائیکل والے موٹر سائیکل والے ہیلمٹ لے کے گزرتے تھے۔ تو جو 90 روپے کا تھا اب وہ 300 روپے کا بکتا ہے، یعنی ایسے انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیا۔ پھر تو کہتے ہیں کہ اپنی جب ضرورت پڑتی ہے تو قانون فوراً بن جاتے ہیں، اور جب یہ بچوں کی باری آتی ہے، یہ بچے گواہ ہوتے ہیں انسانوں کے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں آج تک بنا، کوئی بھی قانون نہیں بنا۔ اور وہ سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ قانون بننا چاہیے اور بچوں کے اغوا کا، اور اس کی سزا قتل ہونی چاہیے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ بچوں کے اغوا کی جو قانون اجازت دیتا ہے نا، شریعت اجازت دیتی ہے، وہ قتل ہے،
اور یہ قانون بننا چاہیے۔ بہرحال وہ اپنی ان کی ایک شریعت انہوں نے نظام پیش کیا تھا، قانون پیش کیا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بھائی روتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور وہ جو ہے کرتا اتار لیا، کرتا اتار کے بکری کا بچہ چھوٹا لیا، اس کو ذبح کیا اور اس کا خون جو تھا وہ کرتے پہ لگایا اور لا کر جو ہے باغ کے سامنے لے آئے، اور لائے کہ اس وقت عشاء کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے پلان کیا بنایا کہ ہم جائیں گے عشاء کے بعد جائیں گے تاکہ ہم اندھیرا بھی ہوگا اور ہم جو ہے سامنا تو کر نہیں سکتے، اگر دن میں جائیں تو ہم نظریں کیسے ملائیں گے، رات کو جائیں گے عشاء کے بعد اندھیرا بھی ہو جائے گا اور ہماری نظریں بھی جو ہیں ان شرم کی وجہ سے اگر جھکی تو ہوں گی، لیکن ہم ان کے سامنے کھڑے تو ہوں گے لیکن نظریں تو نہیں نہ ملا سکیں گے، پھر اندھیرا ہوگا، اس لیے ہم جائیں گے۔ تو سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو روتے ہوئے آئے اپنے ابا کے پاس، اور کہتے ہیں کہ مجرم بھی خود ہی ہیں اور روتے بھی خود ہی ہیں، یعنی کہ آج کل کے شیعوں کے اوپر وہ یہ بات لے کے آئے ہیں کہ مجرم بھی خود ہی ہیں اور روتے بھی خود ہی آئے ہیں، گناہ بھی خود ہی کیا اور روتے بھی خود ہی آئے، ڈھنڈورا بھی خود ہی پیٹ رہے ہیں کہ ہاں قتل بھی خود ہی کیا اور ڈھنڈورا بھی خود ہی پیٹ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ حال ہے ان کا کہ ہر رونے والا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس سے وہ ہو جائے کہ بے انصاف ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے، ہر رونے والا ایسا نہیں ہوتا۔ تو ان کا کہ جب بھائی لے کے آئے کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہو، یہ تمہاری اپنی کوئی چال ہے۔ چال مطلب یہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے شیطان جو تھا تمہارے نفس کو جو ہے انہوں نے ابھارا ہے، یہ تمہارے سامنے ان کو خوشگوار کر کے اس عمل کو پیش کیا جو تم لے کے آئے ہو میرے پاس، میں نہیں اس کو مانتا۔ تو خیر بہرحال وہ لے گئے، تو وہی اسی واقعے کو اس کے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں قالا، ایک بھائی نے کہا، بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا منہم لا تقتلوا، تم قتل نہ کرو یوسف کو، والقوہ، اور ڈال دو فی غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں، یلتقطہ، کہ اس کو لے جائے بعض السیارات، کوئی مسافر آ کر، ان کنتم فاعلین، اگر تم میری بات مانو، اگر تم ایسا کرو۔ قالوا، کہنے والے، اور پھر انہوں نے کہا یا ابانا، جب وہ واپس آئے اپنے ابا کے پاس، یا ابانا نہیں، وہ پہلے ہی جب یوسف علیہ السلام کو جب لے جانے لگے کہا کہ اے ابا مالکا، آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا، اب کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم جو ہیں اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ، بھیج دو اس کو، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، تاکہ خوب کھائے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، کہا، انی، بے شک ہم، لیحزننی، میں ڈرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم اس کو لے جاؤ، واخاف، اور ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، یہ کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اس حال میں کہ تم کھیل کود میں لگے ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، کیوں کر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبۃ، ہم بلکہ پورا کا پورا جتھا ہے، ہم پورا کا پورا گروہ ہیں، ہم اتنے بھائی ہیں، ایک بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک اس وقت ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، بس وہ لے گئے اپنے بھائی کو، وَأَجْمَعُوا، اور طے کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ یہ ڈال دیں گے اس کو، فی غیابۃ الجب، ایک گہرے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے وہی بھیجی، جب ڈال دیا نا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لَتُنَبِّئَنَّهُم، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ضرور آپ کو آپ کے بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ کے بھائیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہم ان کو ضرور یہ بات بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور دوبارہ پھر زندہ ہو کر ہمارے سامنے اتنا بڑا یہ آدمی بن کر ہمارے سامنے پیش ہو گیا۔ لَتُنَبِّئَنَّهُم، ہم ضرور بیان کریں گے ان کو، بِأَمْرِهِمْ، اس معاملے کو، هَذَا، یہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس وقت پیش کریں گے جب وہ بالکل یہ بات بھول چکے ہوں گے کہ اب کہاں سے، ہم تو بڑے ہو گئے، اتنے عمریں گزر گئیں، 40 سال 50 سال گزر گئے، کہاں یہ معاملہ ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، جب اپنے بھائی کے پاس، والد کے پاس آئے نا کرتا لے کر، وہ کون سا وقت تھا، عشاء یبکون، عشاء کا وقت تھا، یبکون، اور روتے ہوئے آئے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا، انا ذهبنا، بے شک ذهبنا نستبق، ہم دوڑ لگا رہے تھے، ہم چلے گئے دوڑ لگانے کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں، کہنا ہم تو سچ بول رہے ہیں لیکن آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، اس بات کا ہمیں پتہ ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قمیص لے کر آئے بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر، وہ جھوٹا خون لگا کر لائے تھے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
بلکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، قال کہنے لگے بلکہ سولت لکم، تمہارے لیے یہ اچھا کر کے دکھایا شیطان نے تمہارے نفسوں کو، انفسکم امرا، یہ کام اچھا کر کے خوشگوار بنا کر، یہ معاملہ جو تم نے سوچا ہے، بنایا ہے، گھڑا ہے، یہ اچھا کر کے تمہارے سامنے پیش کیا تھا۔ فصبر جمیل، اب کیا ہو سکتا ہے، فصبر جمیل، بس میں صبر ہی کر سکتا ہوں، واللہ المستعان، بس اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، علی ما تصفون، تمہارے اس بیان پر۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا، پھر آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم فادلا دلوا، انہوں نے مالک ابن دغنہ کو بھیجا کہ جاؤ پانی ڈھونڈ کے لاؤ، تو فارسلوا، وہ پانی کی تلاش میں نکلا، واردہم، اس نے ڈول ڈالا، فادلا دلوا، ایک پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، تو کیا ہوا، قال، جب اس نے دیکھا نا کہ یا بشرا، پھر کہا خوشخبری ہو تمہیں، ھذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، واسروہ بضاعہ، اور اس کو انہوں نے چھپا لیا اپنے سامان کے اندر، واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں، علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے، وشروہ بثمن، پھر بھائیوں نے کیا کیا، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، تو انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو کم درہم کے اندر، معدودہ، بہت تھوڑے کم مقدار کے اندر ان کو بیچ دیا، واللہ وکانوا فیہ، حالانکہ وہ فیہ من الزاہدین، وہ اس سے بے رغبت تھے، یعنی پیسوں کی ان کو لالچ نہیں تھی، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ باپ سے یوسف دور ہو جائے اور ہماری طرف ان کی رغبت ہو جائے والد کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔